أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ کسی قسم کا اندیشہ ہوگا اور نہ غم۔ یہ سورہ بقرہ کی 277 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں مومن بندوں کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعی میں ایماندار ہیں، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو عبادات کا تذکرہ یہاں پر فرمایا کہ وہ یہ عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں بہت سی دیگر عبادتیں بھی ہیں، لیکن یہ دو عبادتیں بڑی خاص ہیں جو اصل میں ایک مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ نماز تو دین کا ستون کہا اس کے بغیر تو ایک مومن اور کافر میں پہچان ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے اور دعوے ایمان بھی کرتا ہے تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر سال اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے حکم پر کچھ مال کو خرچ کرے، مقررہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ دو عبادات کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کرنے والے اللہ کے فرمانبردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور وہ نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ کہ گزرے ہوئے حالات پر جو ہے انہیں غم نہیں ہوگا، اور آئندہ آنے والے جو حالات ہیں اس پر ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس آیت میں زکوٰۃ کا لفظ بھی آیا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں مسلسل انفاق فی سبیل اللہ، خیرات و صدقات کی بات چل رہی تھی، تو کہیں لوگوں کے دلوں میں یہ خیال نہ آنے لگے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی مال ہے اس کے اپنے اہل و عیال کے خرچ کرنے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے وہ اس کو پورے کا پورا خرچ کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ زکوٰۃ کا جو حکم آیا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس مال ہوگا اور اس پر 1 سال گزر جائے گا تو ہی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی۔ اگر مال ہی نہیں ہوگا اور اس کے اوپر 1 سال گزرے گا ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ کہاں سے دینی ہوگی؟ زکوٰۃ کا مسئلہ ہی نہیں آتا تھا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ مال جائز طور پر اپنی ضرورتوں پہ خرچ کرنے کے بعد اور دیگر لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے بعد بھی بچائے رکھنا کوئی بری اور معیوب بات نہیں ہے۔ تو سیونگز جو انسان کے پاس جو رہتی ہے اس کے اوپر جب 1 سال گزر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ یہ کیا ہے کہ اس کا 40واں حصہ تم اللہ کی راہ میں دے دو، جو صاحب نصاب ہیں، وہ نصاب بتا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ انسان اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ سیونگز بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے سارے مسائل بیان ہوئے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، پیسہ ہی نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے۔ تو جو مال خرچ کرنے کی جو بات آ رہی تھی انفاق فی سبیل اللہ کی مسلسل پچھلے 2-3 رکوعوں سے، تو کہیں لوگوں کو یہ غلط فہمی اور یہ خیال نہ پیدا ہو جانے لگے کہ پورے کا پورا مال خرچ ہی کر دینا چاہیے۔ نہیں، کیونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ عبادات فرض اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، کچھ واجب کیے ہیں اور کچھ نفل ہیں۔ جو فرض عبادات ہیں وہ فرض عبادات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بندے کو پابند کرتا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، لازم ہے اس کے اوپر۔ اور جو نفل عبادات ہیں، نفل عبادات کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کو اس کے ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی خواہش سے
جیسا چاہے اس کو اختیار کرے۔ یہ ساری عبادات میں یہی اصول ہوگا، چاہے وہ صدقات دینے کے معاملے میں ہو، زکوٰۃ اور نفلی صدقات، یا نمازوں کے معاملے میں ہو، یا حج کے معاملے میں ہو، یا اور کوئی معاملے میں ہو، روزے کے معاملے میں ہو۔ فرض جو ہوگا اس کے اوپر پکڑ ہوگی، پابندی ہوگی، جو نفل ہوگا اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دے کر رکھی ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے اپنی طاقت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زبردستی نہیں کی ہے اس سلسلے میں، تو کوئی اور بھی اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس میں جو ہے ترغیب دلائی جاتی ہے کہ نفل عبادات کے معاملے میں وہ اس وجہ سے کہ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ نفل عبادت کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرض عبادات میں کچھ کوتاہی اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں بندے کے، وہ نفل عبادات کے ذریعے سے وہ پوری ہو جاتی ہیں، اس کی تکمیل ہو جاتی ہے وہ کوتاہیوں کی جو ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے نفل عبادات کا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے بندہ جس طرح جو ہے جس قدر اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرے گا یا دیگر نفل عبادات کرے گا، تو پھر اس سے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اس سے اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفل عبادات کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن زبردستی اس کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ جو فرض اور واجب ہے اس کے بعد کے سارے نفل ہی کہلاتے ہیں، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، مستحب ہو، مباح ہو، کچھ بھی ہو۔ فرض اور واجب کے بعد سارے نفل کا مطلب یہ ہے کہ زائد، ایڈیشنل، جس کے لیے حکم نہیں کیا گیا ہے، جو جب چاہے اپنی سہولت سے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم مومن ہو۔ جب سود کے متعلق، سود کی حرمت کے متعلق حکم نازل کیا سن 8 ہجری میں، تو ہوا یوں تھا کہ عرب میں سود کا رواج رائج تھا اور سود کا لینا دینا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی اس وقت۔ اور جب سود کی حرمت آئی تو اس وقت بہت سے لوگ جو اسلام میں آ چکے تھے، ان کا مال بھی غیر مسلموں کے پاس گیا ہوا تھا سود پر، ان کا پیسہ غیر مسلموں سے آنا باقی تھا اور ان کا سود بھی غیر مسلموں کے ذمے تھا۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کا پیسہ بھی مسلمانوں کے پاس آیا ہوا تھا، اور یہ لوگ بھی، ان کے بھی ذمے تھا ان لوگوں کا پیسہ لوٹانا اور سود کا لوٹانا۔ تو سود کی حرمت کے بعد یہ بات بھی بتا دی گئی کہ نہ صرف سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ اب جتنے بھی معاملات سودی ہوں گے، یعنی جو پچھلے بھی ہوئے تھے اور جس میں سے سود کچھ باقی رہ گیا تھا، وہ اب اس کو جو ہے نہیں مانگا جائے گا، اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے۔ ہاں، اصل راس المال جو ہے، جو کیپٹل اماؤنٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ واپس مل جائے گا اور اس کو حاصل کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی سود ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کا مطالبہ نہیں کیا جانا چاہیے، یہ حکم دے دیا گیا۔ یہ حکم دینے کے بعد جو مسلمان تھے، ظاہر بات ہے وہ تو حکموں کی تعمیل کرتے ہی تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر قسم کے جو لوگ تھے اس میں وہ تھے جن کے معاہدات اسلامی حکومت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہو چکے تھے، تو مسلمانوں کے ساتھ جن کا معاہدہ صلح کا ہو چکا تھا وہ بھی اس بات کو مان لیے جو قانون بتایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سے لوگ تھے جو معاہدات میں شریک نہیں تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو ان کے لیے حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں یہ بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ کا قانون ان کے اوپر ظاہر کر دیا کہ اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جو سود بھی باقی ہے وہ سود کو چھوڑ دیا جانا چاہیے، چاہے وہ کسی کا کیوں نہ ہو۔ اور یہ قانون کسی خاص شخص، کسی خاص قبیلے، مسلمانوں یا کسی اور کے لیے ان کی مالی امداد یا مالی مفاد کے لیے جو ہے نہیں لایا گیا ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت کی تعمیر کے لیے، اس کی صلح و فلاح اور خیر کے لیے یہ قانون نافذ کیا گیا ہے۔ لہذا ہم سب سے پہلے مسلمانوں کے جو سود جو غیر مسلموں کے ذمے تھے، جو بڑی جو ہے مقدار میں تھے، اس کو معاف کرتے ہیں، یہ اعلان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور اس کے بعد یہ فرما دیا کہ جب ہم مسلمانوں کے جو سود تھے جو غیر مسلموں کے ذمے تھے وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر غیر مسلموں کو بھی اس پر کوئی یعنی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ذمے جو ان کے سود ہے وہ معاف کر دیں۔ ہاں راس المال ان کا جو ہوگا وہ سب کا سب محفوظ رہے گا، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو چاہے غیر مسلمانوں کا ہو، وہ واپس لوٹا دینا ہوگا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اصل مال لوٹا دیا جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بتا دیا گیا کہ سود کی حرمت کے بعد اس کا کوئی شائبہ تک نہ رہنے پائے اور اس کے جو معاملات ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے معاملات ایک بار کی ختم کر دیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ جو بھی سود باقی ہے وہ سود اب اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں اتقوا اللہ کے ساتھ کہہ دیا گیا۔ اتقوا اللہ بار بار اس موقع پر آتا ہے، اب جب دیکھتے ہیں کہ کوئی حکم نازل ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش آ سکتی ہے عمل کرنے کے سلسلے میں، کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈنڈے کے زور پر نہیں بلکہ اللہ سے ڈرا کر جو ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار اب کئی ایسے احکامات آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ قرآن کا اسلوب ہے کہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے تمہاری پیشی ہونے والی ہے ایک دن اور تم کو حاضر ہونا ہے، تمہاری حاضری ہوگی اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا کا قانون یعنی ہے اور عذاب و ثواب تم کو ملنے والا ہے اسی کے مطابق۔ تو یہ ڈرا کر جو ہے بندوں کو بتلا دیا جاتا ہے۔ کہیں پر ایسے قوانین جو ہے نافذ کیے جاتے ہیں جس پر کچھ مشکلات کا پیش آ سکتی ہے اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں، تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی اور پھر آیت کی آخری ٹکڑے میں یہ بات بتائی گئی، ان کنتم مؤمنین فرما دیا گیا کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو ایمان کا تو پھر تم کو اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تم یہ سارے کا سارا سود معاف کر دو۔ اللہ کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی سود کی رقم جو ان لوگوں کی تھی اس کو معاف کر دینے کے لیے کہا جا رہا تھا، اور یہ دہائی دے کر کہا گیا کہ تم اگر ایمان والے ہو تو تم اس کو معاف کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر توبہ کر لو تو تم کو اپنا اصل مال لینے کا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور یہ سارے قوانین بتا دینے کے بعد، نافذ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ اب اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا، کوئی بھی مسلمان، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ جنگ میں آ گیا ہے، اعلان جنگ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سود کی سے کتنی نفرت ہے اسلام کو، کتنا شدید طور پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اعلان جنگ ہے۔ ایسا حکم کہیں پر بھی سوائے کفر کے نہیں آیا قرآن میں۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کے لیے بھی کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی۔ تو اس میں اتنا شدید حکم اور یہ شدید وعید آئی ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم بات کو نہیں مانو گے، تو پھر یہ سمجھ لو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہو گیا ہے۔ اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد بھی سود کو حرام نہیں سمجھتا اور پھر توبہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے وہ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتا اور اس کی حرمت کو نہیں سمجھتے ہوئے نہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور نہ ہی وہ کام کو چھوڑتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اس کا سارا راس المال لے لیا جائے گا اسلامی حکومت کے قبضے میں، اس کو اصل مال بھی نہیں ملے گا۔ جو ایسی حرکت کرے گا، نہ صرف وہ اس کو جو ہے سود چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا اس کی حرمت کا اندازہ کرتے ہوئے، لیکن جب اس نے سود چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے تو پھر اس کا کیپٹل اماؤنٹ بھی ضبط کر لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا
یہ اس کی حرمت کو تو سمجھتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، اس میں ایک کنڈیشن یہ لگا دیا گیا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ فرما دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو، اگر توبہ کر لو گے اور اس کو حرام سمجھو گے اور اس کی حرمت کو سمجھتے ہوئے اس کام کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہارا راس المال محفوظ ہے، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہارا اصل کیپٹل اماؤنٹ بھی ضبط کر لیا جائے گا، اس صورت میں کہ جب تم حرام ہی نہیں سمجھتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو مرتد ہو چکے ہو، اس کی سزا الگ ہے۔ اور جو ایسا نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کو حرام تو سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی اس پہ جو ہے گناہ کر رہے ہیں، وہ گناہ کو اور اللہ سے معافی نہیں مانگے ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کا مال ضبط کر لیا جائے گا اور اسلامی حکومت کے پاس بطور امانت اس کو رکھا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور توبہ کر لے تو پھر اس کا مال اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اس میں یہ بات کو واضح کر دیا گیا کہ کتنا سخت گناہ ہے اگر کوئی مسلمان اس حکم کو نہیں مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔